مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں آج ایک ایسی خاص چیز، ایک ایسا خاص وظیفہ، اور وہ بھی قرآن سے وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ گھروں کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے ناظرین، آپ نے بہت سے لوگوں سے ان کی زبانوں پر یہ شکوے بھی سنے ہوں گے، یہ شکایتیں بھی سنی ہوں گی کہ گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں محبتیں نہیں ہیں، گھر میں ایک دوسرے کا ادب اور احترام، عزت نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، گھر میں امن و سکون کی فضا قائم ہو جائے، ہمارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، محبتیں قائم ہو جائیں، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات، لڑائی جھگڑے سب دور ہو جائیں، تو لیجئے یہ قرآن پاک کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص آیت قرآنی ہے، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت مبارکہ، یہ قرآنی دعا ہے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، اور بالخصوص جو گھر کے سرپرست ہیں نا، وہ تو یہ لازمی دعا کیا کریں۔ یہ آیت قرآنی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بطور دعا پڑھ لیا کریں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا۔ الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل، آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، محبتیں قائم ہو جائیں گی، گھر میں ایک سکون، ایک محبت قائم ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا تو بڑے اس کے فوائد اور برکات حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، بڑھیں گے اب ہم ایک سیگمنٹ کی جانب۔ اس سیگمنٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر آتے ہیں ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج، جو تمام ہی کبھی تو بیماریوں سے حفاظت کے لیے بتائے جاتے ہیں، کبھی مختلف مسائل کے حل کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اور انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی، ایک عظیم نعمت ہے صحت۔ اچھی صحت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن دیکھیے کبھی کبھی انسان بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اسے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا شکر گزار بندہ رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج جس بیماری کے حوالے سے ہم بات کریں گے، آج کل ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے ہیپاٹائٹس۔ اس بیماری کے متعلق ہم کچھ نہ کچھ سنیں گے، اور اس کے حوالے سے روحانی علاج بھی سننے کی سعادت پائیں گے۔ یہ بیماری جگر کو متاثر کرتی ہے، انسان کو کمزور اور تھکن کی طرف زیادہ لے کر جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس کی جو بیماری ہے، یہ انسان میں کمزوری، تھکن اور بہت کچھ سے مسائل پیدا کر دیتی ہے، لیکن ہمیں صبر رکھنا چاہیے، اور جب ظاہر ہے ہم بیمار ہوں گے تو ہمیں ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے، ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق روحانی علاج بھی کروانا چاہیے، اور روحانی علاج کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو یہی درس دیتا ہے کہ ہمیں علاج کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات اور دعاؤں کے ذریعے روحانی علاج بھی کرنا چاہیے، اس کی برکتیں ہیں۔ تو آئیے آج ہم ہیپاٹائٹس کا وہ روحانی علاج سنیں گے جو میرے شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہم جب اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی، اور بالخصوص وہ ناظرین یا آپ کے گھر والوں میں ہیپاٹائٹس کا جو بھی مریض ہے، وہ اس روحانی علاج پر، روحانی وظیفے پر عمل کرے اور اس کی برکات حاصل کرے۔ اچھا، وظیفہ بھی انتہائی آسان ہے، وہ نوٹ کر لیجئے، آپ سماعت کیجئے۔ اگر آپ کے پاس آب زمزم ہے، زمزم شریف کا پانی ہے تو مدینہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر زمزم شریف کا پانی نہیں ہے تو آپ سادہ پانی لے لیں، اور سادے پانی کے اندر بھلے چند قطرے ہی زمزم شریف کا
پانی شامل کر لیجیے اور اس میں ایک بار سورۃ القریش لإیلاف قریش یہ 30ویں پارے میں جگمگا رہی ہے، ایک بار سورۃ القریش اور اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر یہ اس پانی میں دم کیجئے جو یا تو زمزم کا ہو یا سادے پانی میں زمزم کے چند قطرے ملے ہوئے ہوں۔ پھر یہ پانی اس مریض کو پلائیے صبح، شام اور دوپہر جس کو ہیپاٹائٹس کا مرض ہو۔ اچھا، یہ آپ نے 40 روز تک ایسے مریض کو پلانا ہے جو اس مرض میں مبتلا ہو۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیے، یاد رکھیے، جب بھی روحانی علاج کریں، قرآنی آیات پڑھیں، اوراد پڑھیں، وظائف پڑھیں، تو یہ اصول ہمیشہ کے لیے آپ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی آیات ہوں یا دیگر اوراد و وظائف ہوں، وہی اسلامی بھائی، وہی اسلامی بہن پڑھے جو قرآن کریم کو درست اچھے انداز پر قواعد و مخارج کے ساتھ، یعنی جو قرآن پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھ سکتا ہو۔ اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مریض نہیں پڑھ سکتا، چھوٹا ہے یا قرآن درست پڑھنا نہیں آتا یا ایسی مسئلہ ہے کہ اس کو قرآن نہیں پڑھ پاتا، تو وہ کسی دوسرے سے بھی پڑھ کر اس پر عمل دم کروا کر وہ اس کو عمل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ہیپاٹائٹس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہماری روحانی علاج کے اسٹال یہ دنیا بھر میں الحمدللہ رب العالمین مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں، آپ وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کا ایک مستقل علاج کیا جائے گا اور اللہ نے چاہا تو آپ کو اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، بڑا تفصیلی آپ نے جواب بھی ارشاد فرما دیا اور اس کا روحانی علاج بھی ارشاد فرمایا ہیپاٹائٹس کے حوالے سے۔ تو یہاں ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں کہ ہیپاٹائٹس، جوائنٹس، بعض اوقات یرقان، یہ ایک ہی نام ہے نا، جگر کا مسئلہ اس کے اندر ہو جاتا ہے، جگر متاثر ہو جاتا ہے، بعض اوقات خون نہیں بنا رہا ہوتا، الغرض جگر کے حوالے سے بھی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو بالکل آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی یہ بیماری، یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی، شفا اللہ پاک کے حکم سے ملے گی، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔